کے بعد مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین ذی وقار، آج ہم اور آپ یہاں استاد القراء، استاد الحفاظ، صوفی باصفا، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے روشن کرنے والے، ہزاروں کو حافظ اور قاری بنانے والے حضرت قبلہ حافظ قاری جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہلم کے ایصال ثواب کے سلسلے میں جمع ہے۔ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ حیدرآباد کے مقتدر علماء نے بھی خطابات فرمائے، اور میرے بعد انشاءاللہ ہمارے سندھ کی ایک مایہ ناز علمی، دینی اور روحانی شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر دلبر سائیں دامت برکاتہم العالیہ کا انشاءاللہ عالمانہ، عارفانہ اور عاشقانہ خطاب بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں چند باتیں عرض کر کے اجازت لوں گا۔ قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حقیقت یہ کہ ساری زندگی انہوں نے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے گزاری ہے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد اکناف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یقیناً جہاں جہاں وہ پڑھ رہے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے، وہ سب ثواب قاری صاحب کو مل رہا ہوگا۔ قاری صاحب قبلہ کا ہم سے ایک تعلق یہ بھی تھا کہ رکن الاسلام جامعہ مجددیہ، جس کو میرے والد گرامی قطب وقت حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم فرمایا تھا، اور جس میں ایک ولی کامل غزالی سندھ حضرت علامہ قاری عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث تھے، اور وہ پڑھایا کرتے تھے، اور اس زمانے کے نامور قاری، بلکہ قاریوں کو قاری بنانے والے بڑے استاد القراء قاری محمد طفیل صاحب قرات پڑھایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر محمد رمضان بلند بابا، ہمارے حیدرآباد کی مشہور روحانی شخصیت گزری ہے، وہ بھی ہمارے رکن الاسلام کے پہلے شاگردوں میں سے۔ مولانا افضل علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی رکن الاسلام کے پہلے شاگردوں میں سے، اور اسی بیچ کے اندر استاد القراء قاری جمال صاحب بھی اسی بیچ کے اندر شامل تھے، اور قاری صاحب بھی وہاں رکن الاسلام کے اندر قاری محمد طفیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قرات پڑھا کرتے تھے، اور قرات کی تعلیم انہوں نے وہاں حاصل کی ہے۔ قاری عبدالرزاق صاحب سے بڑا خاص تعلق تھا۔ میرے والد گرامی کے پاس ہر عید کو یہ حضرات عید ملنے کے لیے آتے تھے۔ ملنگ بابا بھی، قاری عبدالرزاق صاحب بھی ان کے ساتھ، قاری جمال صاحب بھی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہ جو روحانی تعلق ہے، یہ بھی انسان کے قبر میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے۔ یہ تو قرآن تو کام آ ہی رہا ہے ان کے، جو انہوں نے پڑھا ہے اور ساری زندگی پڑھایا ہے، لیکن یہ جو اللہ کے ولیوں سے تعلق تھا ان کا، قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ولی کامل تھے قاری صاحب، قاری عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے حساب سے ان کا تعلق تھا۔ پھر نہریاں شریف سے تعلق رہا۔ یہ آج قبر میں نسبتیں ان کے کام آ رہی ہوں گی۔ حضرت ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں
حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، نام سنا ہوگا مسلمانوں میں، کس نے اس کا نام نہیں سنا؟ ان کا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید بیمار ہو گئے، آپ گئے اس کے عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے، بہت رو رہا تھا وہ، کہا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ بندے کا بیماری جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہے، دو غم ہے، ایک تو بیماری غم ہے، برسوں ہو گئے بیماری جان نہیں چھوڑ رہی ہے، پھر یہ بھی غم ہے کہ اگر موت آ گئی تو سنا ہے موت کے وقت تو شیطان آ جاتا ہے بہکاتا ہے، یہ بھی ڈر رہا ہوں میں اگر موت آ گئی تو کوئی شیطان نہ بہکا دے مجھے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مطمئن رہے، ابھی تو مرنے والا نہیں ہے، اور جا چند دن میں اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ اور دیکھو دوسرا مسئلہ رہا، اس کی بھی فکر مت کرنا، جب تیری موت کا وقت آئے گا تو ہم وہاں خود موجود ہوں گے، دیکھتے شیطان تجھے کیسے بہکاتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، یہ فرما کے چلے گئے، جب گئے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا اللہ نے اس کو اسی وقت شفا عطا فرما دی، برسوں کی بیماری تھی، ایک اللہ کے ولی کے زبان سے نکل گیا، شفا ہو گئی، فرمایا شفا ہو جائے گی، ابھی تو مرنے والا نہیں ہے، یہ بھی فرما دیا میں مرنے والا نہیں ہے، تو سمجھ رہا ہے اتنے دن بیماری ہے، شاید کل یا پرسوں مر جائے، ابھی نہیں مرتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں حضور کے امت کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ جو زبان سے نکل جاتی ہے جو پیشن گوئی وہ ہو کر رہتی ہے۔ اب یہ کل کا جو دن تھا 7 تاریخ تھی، آپ کو پتہ ہے کیا ہمارے پاکستان کی تاریخ میں اس تاریخ کو کتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ شاہ مدورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا۔ سات تاریخ پاکستان کی تاریخ میں ہم حامل ہے، اور وہ خود کہتا تھا، یہ اس بات پر مجھے بات یاد آئی، ہمارا تو ایمان ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن اس نے خود اپنا راز فاش کیا۔ اپنی کتاب میں لکھتا ہے مرزا غلام قادیانی کہ دیکھو جو سچا نبی ہوتا ہے وہ جو پیشین گوئی کرتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے بالکل، لہذا دیکھو میں جو پیشین گوئی کروں گا وہ صحیح ثابت ہوگی۔ اور ہوا کیا، اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل تھا، اب اس زمانے کے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اس نے کہا میں پیشین گوئی کرتا ہوں، میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہوگا۔ چند مہینوں کے بعد بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا ہو گئی، پہلی پیشین گوئی اس کی غلط ثابت ہو۔ پتہ چلا اس کے اپنے اصول کے مطابق اس نے کہا کہ جو نبی ہوتا ہے سچا اس کی پیشین گوئی سچی ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، اس کی پیشین گوئی پہلی غلط ہو گئی۔ پھر مبارک نام کا اس کا ایک لڑکا تھا، وہ بیمار پڑ گیا۔ اب یہ بیماری، اس پہ مجھے بات یاد آئی، حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنے مرید کو کہہ دیا تو صحیح ہو جائے گا، تو مرنے والا نہیں ہے ابھی۔ اسے بھی جوش میں آ کے کہہ دیا مرزا غلام قادیانی نے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میں بہت جلد ٹھیک ہونے والا ہی ہے، چند دنوں کے اندر یہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ گیا، اور چند دنوں کے بعد وہ زیادہ بیمار ہو گیا، اس کی بیماری کے اندر مر گیا، بجائے سے کہ صحیح ہو جائے وہ مر گیا۔ یعنی جو پیشین گوئی کی اس نے وہ غلط ثابت ہو گئی۔ اللہ نے بتا دیا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو کوئی پیشین گوئی کر، کوئی معجزہ دکھا، کوئی اپنا کمال دکھا، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ کیا اس کو یقین نہیں ہے نبی کے آخری نبی ہونے پر، ہمارے نبی کے؟ کیوں اس سے تو نے سوال کیا، کیوں اس سے تو نے معجزہ طلب کیا؟ اس کا مطلب یہ تیرا اپنے نبی پر ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے معجزہ بھی طلب کرے گا وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔
لہذا کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کافی ہے کہ دیکھیے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کے بعد غلط ہو رہی ہے، اور یہاں نبی نہیں، نبی کے غلاموں کے غلام ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو ابھی مرنے والا نہیں، تو صحیح ہو جائے گا، 3 دن میں صحیح ہوگا، 30 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا، 30 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اور جب انتقال ہوا تو آپ اس وقت رحلت فرما چکے تھے، آپ اس وقت رحلت فرما چکے تھے، حضرت ابو الحسن خرقانی کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ نے وعدہ کیا تھا تو گھبرانا مت، جب تیری موت آئے گی تو ہم موجود ہوں گے۔ اب ایسے وقت میں اس کی موت آئی ہے، مرشد نہیں ہے موجود، اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب موت کا وقت آیا کہنے لگا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ موت کے وقت موجود ہوں گا، بس یہ کہنا تھا۔ اس نے کہا عالم بے ہوشی کا عالم تھا، اس کا مرنے کا وقت تھا، جا کرنے کا عالم تھا، اس نے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کہا ہٹو ہٹو میرا مرشد آ رہا ہے، حضرت تشریف لے آئے، فرمایا ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، دیکھیں شیطان کیسے تجھے بہکاتا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی، یہ تعلق کام آتا ہے، قبر کے اندر بھی کام آتا ہے۔ اور قاری صاحب کو تو ماشاءاللہ، قاری صاحب نے تو ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، قرآن کام آ رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دارمی کی روایت ہے، من احب القرآن فلیبشرہ، جو قرآن سے محبت کرے اس کو بشارت سنا دو اس کو۔ اور دوسری روایت کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، اس کے اندر یہ لفظ ہے، من قرأ القرآن فلیبشرہ، کہ جو قرآن کو پڑھتا رہے اس کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ مفعول یہاں حذف کر دیا، فرمایا دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اس کو جا کرنے کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو قبر کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور حشر کے میدان کا بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی خوشخبری اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری۔ قاری صاحب نے ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزاری ہے، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، جنت کے باغ لگ گئے ہوں گے ان کے لیے، قبر کے اندر دروازے جنت کے کھل گئے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یا تو جنت تمہارے لیے، جنت تمہارا قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا بن جائے گی۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اچھے اعمال کر کے جائیں، قرآن پڑھ کے جائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کے مدارس میں داخل کرو، ضرور آپ داخل کیجیے، انگریزی بھی ضرور پڑھائیے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن قرآن تو پڑھاؤ، قرآن کے علوم تو پڑھاؤ، عالم تو بناؤ ان کو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ صرف بخششیں نہیں ہوتی، جو قرآن کے علم پڑھ لیتا ہے پھر تو وہ جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے کتنے لوگ عالم بنائے، اور کتنے قرہ بنائے، کتنے حفاظ بنائے، جو آج ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن رہے ہوں گے جب تک وہ پڑھیں گے پڑھائیں گے۔ اور پھر قاری صاحب کی جو نسبتیں تھیں، نہجیاں شریف ایک عظیم آستانہ ہے، اللہ کے ولیوں کو اس سے نسبت تھی، ہمارے حضرت صاحب سے نسبت، تعلق رکھتے تھے، محبت کرتے تھے، آتے تھے وہاں۔ اسی طرح قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، قاری عبدالرزاق صاحب جو ولی کامل گزرے اپنے وقت کے، آخری وقت کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو زیارت نصیب ہوئی تھی، قاری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ کو پتہ ہے آخر کے اندر ان کو مرض ہو گیا تھا، اور ڈائلیسس کرواتے تھے، بڑے کئی سال تک بیمار رہے۔ جب بہت پریشان ہو گئے، جب بہت آزردہ ہو گئے، تو ایک روز مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا نے اپنی زیارت عطا فرما دی۔ فرمایا قاری صاحب کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں پریشان کر رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں مرتبے عطا کر رہا ہے اس سے ذریعے، تو جن کو تسلی دینے والے خود حضور تشریف فرماؤں گی کیا شان ہوگی۔ تو ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام سے نسبت رہی ہے۔ ہمارے قاری جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس نسبتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کے قبر کی مشکلیں بھی آسان کر دی ہوں گی، جنت کی راہیں کھول دی ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں، اور آخرت کی زندگی یہی ہے کہ اعمال صالح اختیار کریں، قرآن تو پڑھتے رہیں کم از کم۔ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، جو بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے صبح کم سے کم اپنے گھر میں تلاوت قرآن تو کیا کریں۔ قرآن کی تلاوت ہوگی، جہاں تک آواز جائے گی مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، بلائیں دور ہوں گی، آفتیں دور ہوں گی، اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ کی رحمتیں برسیں۔ ایک صحابی تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کی، تو انہوں نے دیکھا کہ جھمگڑا ہو گیا، بادل آ رہے ہیں، اور ان کو ڈھٹ گیا، ان کو گھبرا گئے، ڈر کے مارے حضور کی خدمت، یا رسول اللہ ایک عجیب ماحول ہو گیا، میں تلاوت کرتا ہوں صبح ہی صبح تو ایک عجیب میرے گھر کے اوپر اور میرے اوپر چھا جاتا ہے، ایک غواص آ جاتا ہے، ایک سایہ آ جاتا ہے، ایک کیا نام ہے، ایک سما بن جاتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں میرے اوپر، بالکل عجیب کیفیت ہے۔ بچے بھی ڈرنے لگے۔ آپ نے میں ڈرا مت کیا کرو، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے فرشتے آتے ہیں سننے کے لیے تمہارے تلاوت، تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کریں، رحمتیں نازل ہوں گی، بلائیں دور۔ اب شکایت کرنے لوگ آتے ہیں،
صاحب تعویذ دے دیے، صاحب کوئی عمل بتا دیے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی جناب ہمارے گھر میں کوئی سایہ ہے، کسی نے کوئی اثر کر دیا ہے، کسی کو نظر لگ گئی ہے، کوئی بد ہے، کوئی جناب پریشانیاں ہیں، کوئی روزیاں نہیں ہے، یہ سب چیزوں کا علاج جو ہے قرآن ہے۔ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ساری آفتیں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب کے صاحبزادے بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ یہ مسند آواز رہے گی، قرآن سے آواز رہے گی انشاءاللہ، اور قاری صاحب کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا۔ قاری صاحب نے جس طرح شاگرد بنائے انشاءاللہ، ان کے صاحبزادے بھی انشاءاللہ اسی طرح اس فیض کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، روحانی فیض کو بھی جاری رکھیں گے، اس قرآن کے فیض کو بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اسی طرح پڑھنے پڑھانے کے اندر اپنی زندگی کو لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شاد اور آباد رکھے اس قاری صاحب کے ساستانے کو، قاری صاحب کی اس مسند کو، قاری صاحب کے اس دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگ ان کی زندگی میں تعاون کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس سے زیادہ تعاون کریں اس مدرسے کے اندر، ان کی ساستانی کے ساتھ زیادہ تعاون کریں تاکہ یہ فیض زیادہ سے زیادہ پہنچے اور ان کو ثواب پہنچتا رہے۔ ماشاءاللہ حضرت قبلہ تشریف فرمائے سائیں دلبر سائیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ ہائی لینا نہیں چاہتا، ان کی میٹھی میٹھی تقریر آپ سماعت فرمائیں۔